آج ہمارے درس کا آغاز چوتھے پارے سے ہوگا۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اور نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہارے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرنی چاہیے جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ محبوب۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے باغوں میں سے ایک باغ جس کا نام بیرحا ہے، مسجد نبوی کے سامنے یہ باغ تھا اور اس کے اندر میٹھے پانی کا ایک کنواں بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس باغ میں تشریف لے جاتے اور جا کر کے کنویں کا پانی نوش فرماتے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اپنے باغوں میں سب سے زیادہ محبوب یہی باغ ہے، تو میں اپنا یہ باغ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 4 رشتہ داروں میں وہ باغ تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، وہ بھی حاضر خدمت ہوئے اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، مال غنیمت میں سے جو خیبر کی زمین میرے حصے میں آئی ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں بھی وہ زمین اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یہ زمین بھی تم اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زمین وقف فرما دی۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ ادھر آیت سنی اور فوراً ہی عمل کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، یہ آیت مبارکہ سنی حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جس کا نام سبل ہے، یہ چلنے میں بڑا تیز رفتار ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں یہ اپنا گھوڑا اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گھوڑا لیا اور لے کر کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ، میرا ہی گھوڑا آپ نے میرے ہی بیٹے کو دے دیا، مطلب دل میں تردد پیدا ہوا کہ میں نے تو اللہ کے راستے کے لیے دیا تھا، یہ پھر میرے ہی گھر واپس آ گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زید پریشانی کی ضرورت نہیں، اللہ نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا، باقی تمہارا بیٹا اسامہ وہ اس کا مستحق تھا، اس لیے میں نے مستحق سمجھ کر یہ گھوڑا اسے دیا ہے، آپ کا بیٹا سمجھ کر نہیں دیا، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا مزاج، اس لیے کہ وہ ایسی مقدس جماعت تھی صحابہ کرام، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ان لوگوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے تمام انسانیت سے چن کر پھر منتخب فرمایا۔ ارشاد فرمایا آگے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں روئے زمین پر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بڑا بابرکت ہے اور تمام جہان والوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو بنا وہ بیت اللہ ہے، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ، اسے بیت المقدس کہتے ہیں،
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ایو مسجد وضع اولا، کہ سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی بیت اللہ اور اس کے ارد گرد۔ پھر ثم ایون، پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا المسجد الاقصی، پھر مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ کم بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنی مدت تھی؟ فرمایا 40 سنتاً، 40 سال کا فاصلہ تھا۔ 40 سال پہلے بیت اللہ بنا اور 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی، تعمیر کی ابتدا ہوئی۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال مسجدیں وہ اللہ کے گھر ہیں، مسجد میں جو بھی آتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن کر کے آتا ہے۔ اللہ جسے نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اسے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ جو لوگ یہ فرائض سر انجام دیتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے، اچھے عمل والا اس کا چہرہ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ، بعض چہرے ایسے ہوں گے جو خوب روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، بعض چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل سیاہ ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک تمام لوگ اکٹھے جمع ہوں گے، تو آپ اتنے سارے لوگوں میں اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اپنے امتی لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو اس طرح پہچانوں گا کہ غرم محجلین، کہ وہ جب آئیں گے تو ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے، اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہوگی، یہ ایک علامت اور نشانی ہوگی کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ یعنی جن جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے، ہاتھ کوہنیوں سمیت، چہرہ ہے، سر کا مسح ہوتا ہے، پاؤں دھوئے جاتے ہیں، یہ اعضاء کل قیامت کے دن باقی اعضاء سے زیادہ روشن اور چمکتے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پتہ چلا، بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے وہ کوہنیوں کی بجائے کندھوں تک ہاتھ دھوتے تھے۔ محبت کی بات ہے، اس نیت سے کہ جتنے زیادہ عضو ہمارا وضو میں دھلے گا کل قیامت کے دن اتنا زیادہ چمکے گا، اتنا زیادہ چمکے گا۔ تو اس لیے نیک عمل ہو، اچھا عمل بھی اپنا اثر رکھتا ہے اور برا عمل وہ بھی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہم جو خیر امت ہیں، بہترین امت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ہمارے ذمے وہ کام لگا جو کام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کیا کرتے تھے، کہ اپنی بھی فکر کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی فکر کرنا۔ ہر آدمی کے حلقہ احباب میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جو روزے کا اہتمام نہیں کرتے۔ پیار سے، محبت سے، اکرام سے ان کو ترغیب دینا۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم حق بات بھی کرتے ہیں لیکن حق طریقے سے نہیں کرتے۔ حق بات اگر حق طریقے سے کہی جائے تو وہ اپنا اثر رکھتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز میں واض و نصیحت کے ساتھ، ٹھنڈا میٹھا انداز ہونا چاہیے۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مان کر راہ ہدایت پر آ جائے۔ اس لیے بھائیو، اپنی بھی فکر کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی فکر کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد فرمایا، اہل ایمان وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، فراوانی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کو پیتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ ان کی صفات ہوتی ہیں۔ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ہے امام زین العابدین، کثرت سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے لقب پڑ گیا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ اصل نام علی بن حسین تھا رضی اللہ عنہما۔ ایک مرتبہ باندی انہیں وضو کرا رہی تھی، دوران وضو لوٹے کا کچھ پانی ان کے کپڑوں پر پڑا تو ان کو بہت ناگوار گزرا، غصے سے باندی کی طرف دیکھا۔ اس زمانے کی جو باندیاں ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے، وہ بھی صاحب علم ہوا کرتے تھے، تو جو ہی باندی نے دیکھا کہ حضرت کو غصہ آ رہا ہے، فوراً کہا والکاظمین الغیظ، کہ اللہ والے تو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ سنتے ہی غصہ ختم ہو گیا، فرمایا کہ میں تم سے انتقام نہیں لوں گا، میں نے اپنا غصہ ختم کر دیا۔ اس نے اگلا جملہ بولا والعافین عن الناس، غصے کو پیتے ہی نہیں بلکہ لوگوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اتنا ہی نہیں، واللہ یحب المحسنین، کہنے لگی اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس لیے اہل بیت یہ جو گھرانہ ہے، اللہ نے بہت سی صفات سے نوازا ہے، بہت ساری صفات سے نوازا۔ ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت فرما جانے کا تذکرہ ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اگر وہ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں تو کیا تم دین حق کو چھوڑ دو گے؟ جو دین حق کو چھوڑے گا فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ جو راہ ہدایت سے ہٹتا ہے وہ اللہ کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اشعار پڑھے، فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ میرے والد محترم کے اس دنیا سے جانے کی وجہ سے مجھ پر غم اور مصائب کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ صبت علی الایام، اگر وہ غم دنوں پر ڈالے جاتے تو وہ سرن لیالیا، وہ دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ مسافر جب کسی گاڑی پر سوار ہوتا ہے تو اس کا انجام اتر جانا ہوتا ہے۔ ہم سفر پر جاتے ہیں، جتنا لمبا سفر ہو، گاڑی پر بیٹھے، جہاز پر بیٹھے، کسی بھی چیز پر سواری کی تو نیت کیا ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن یہاں سے اتر جانا ہے، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد، انجام یہی ہے کہ ہم نے اس سواری سے اترنا ہے۔ تو میں اور آپ دنیا کی اس سواری پر سوار ہیں، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ انسان بڑا غافل ہے، جس دکان کے اوپر بیٹھ کر قہقہے لگا رہا ہوتا ہے، اونچی اونچی آواز میں ہنس رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ محترم آپ کا کفن بھی اس دکان پر آ چکا ہے۔ جس دکان پر میرا کفن آیا، بارہا اس دن اس دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے، پتہ نہیں ہے کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اس لیے بھائیوں، فکر کرنے کی ضرورت ہے،
عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، وگرنہ جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ انسان کس قدر گھاٹے کا سودا کرتا رہا۔ فمن زحزح عن النار، فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی آدمی حقیقت میں کامیاب ہے، یہی آدمی حقیقت میں کامیاب ہے۔ کون؟ اللہ والے وہ ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے نظام کے آنے میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ کون ہے عقل مند لوگ؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں، قعوداً بیٹھا ہونے کی حالت میں، علی جنوبہم پہلو کے بل لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار آپ نے یہ کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب تہجد میں بیدار ہوتے تو یہی آیت مبارکہ تلاوت فرماتے اور ارشاد فرمایا ویل لمن قرأ ولم یتفکر، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو اللہ کی ان آیات کو پڑھتا ہے اور پڑھنے اور سمجھنے کے بعد پھر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتا۔ اللہ کی نشانیاں جا بجا موجود ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ایک صحابی سے فرمایا تمہاری زبان وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تر رہنی چاہیے۔ سورہ نساء کی ابتدا ہے، عورتوں کے چند احکامات بھی اس صورت مبارکہ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے حکم دیا اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا، واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس اللہ سے جو کل قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریوں کے متعلق تم سے سوال کرے گا۔ آج کل کے حالات میں رشتہ داروں کے آپس میں جھگڑے اور فساد بہت زیادہ ہو گئے، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ثلاث من کن فی، تین چیزیں، تین صفات جس آدمی میں ہوں گی، حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ اس کا حساب آسان اور نرم فرمائیں گے۔ ادخلہ اللہ الجنۃ برحمۃ، اللہ اس آدمی کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ تین صفات کون سی ہیں؟ تعطی من حرمک، کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، تصل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ اور ناتا توڑے تو اس سے جوڑ، تعف عمن ظلمک، جو ظلم اور زیادتی کرے اسے تو معاف کر دے۔ یہ صفات جن میں ہوں گی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ ساتھ ہی آخر میں میراث کے احکام بتائے۔ میراث یعنی ایک آدمی فوت ہو گیا تو فوت ہونے والے کی وراثت کو تقسیم کرنا، یہ ورثاء کی ذمہ داری ہے، ورثاء کی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے تعلموا الفرائض وعلموها الناس، اے لوگو خود بھی وراثت کے مسائل سیکھو اور اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ، انہا نصف العلم، اس لیے کہ یہ علم دین کا آدھا حصہ ہے، آدھا، پورے احکامات وہ دوسرا آدھا ہیں، ایک آدھا حصہ وہ وراثت کے مسائل ہیں۔ تو وراثت کے مسائل سیکھنا، اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہو جانے والے کے مال میں چند حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ ایک آدمی فوت ہوا، سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، یعنی کفن دفن کا انتظام اسی کے اپنے پیسے سے کیا جائے۔ لیکن آج کل یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ عموماً اس کا انتظام کر دیتے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے، تو یہ بھی بہتر ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا انتظام کرنے والا نہ ہو تو پھر اسی کے مال میں سے ہی
اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ تجہیز و تکفین کے بعد دوسرا حق جو اس کے مال سے متعلق ہوتا ہے وہ قرضہ ہے۔ قرضہ کہ جتنا مال بچا ہے پھر دیکھیں کہ اس کے ذمے کوئی قرض ہے یا نہیں۔ اگر قرض ہے تو اگر سارا مال قرضے میں دینا پڑ جائے تو سارا مال قرضے میں ہی دے دیا جائے۔ اگر ایک آدمی اس کے اوپر قرضہ بھی نہیں ہے، تجہیز و تکفین کا انتظام بھی کسی نے کر دیا، تو پھر جو مال اس کا بچا ہے اس مال میں سے تیسرے حصے میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے۔ تیسرے حصے میں مثلاً وہ آدمی یہ وصیت کر گیا کہ میرے جانے کے بعد میرے مال میں سے 3 لاکھ روپے مسجد کو دے دینا یا مدرسے کو دے دینا یا فلاں غریب کو دے دینا، 3 لاکھ روپے۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کا مال بچا ہی 3 لاکھ ہے، مال بچا ہی، اور وہ وصیت بھی 3 لاکھ کی کر گیا ہے۔ اب کیا کریں؟ تو تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی، یعنی 1 لاکھ روپیہ 1 لاکھ روپیہ وہ مسجد مدرسے یا جس کی وصیت کر گیا ہے اس کو دیا جائے گا، 2 لاکھ ورثاء میں تقسیم ہوگا، 2 لاکھ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اور وصیت نافذ کرنے کے بعد اگر کوئی مال بچتا ہے تو پھر چوتھا حق ہوتا ہے ورثاء کا۔ تو 4 حق متعلق ہوئے اس کے مال سے۔ پہلا حق تجہیز و تکفین، دوسرا حق قرضہ، اور تیسرا حق تہائی مال میں وصیت، اور چوتھا حق ورثاء کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد آدمی کے جو وارث بنیں گے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو بغیر وصیت کے ہی مال ملے گا، تو ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وصیت کی بھی تب بھی وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرا فلاں مکان وہ میرے اس بڑے بیٹے کو یا چھوٹے بیٹے کو دے دینا، تو شرعاً مرنے کے بعد وہ بیٹا اس مکان کا حقدار نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمام ورثاء میں برابر تقسیم ہوگا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب آدمی وصیت کرے ایسے مرض میں جس مرض میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اس کو کوئی لا علاج بیماری ہو گئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور بتلا دیا کہ یہ 15-20 دن مہینے کا مہمان ہے۔ اب اس بیماری میں اگر یہ آدمی کسی کے لیے وارث کے لیے وصیت کرتا ہے تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس نے اپنی زندگی میں کہہ دیا، اس وقت بیمار کوئی نہیں تھا، کہ میرا یہ مکان میرے فلاں بیٹے کا ہے، تو وہ پھر اسی کا ہی حق ہوگا، کیونکہ وہ اپنی صحت کے زمانے میں اپنی وہ چیز اپنے اس بیٹے کو دے گیا۔ بیماری کی حالت میں دینا وہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو اب پتہ ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، تو باقیوں کو محروم کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، کوشش کرنی چاہیے اپنی اولاد کو، چاہے وہ ساری فرما بردار ہو یا بعض فرما بردار نہ بھی ہوں، تب بھی برابر برابر حصہ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ پھر اگر برابر حصہ نہیں دے گا تو جانے کے بعد اولادوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنی جو وراثت ہے وہ خود ہی تقسیم کر کے جائیں، یہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنی زندگی میں ہی اپنی وراثت تقسیم کر دے۔ پھر زندگی میں وراثت تقسیم کرنے کی 2 صورتیں، ایک صورت یہ ہے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ اگر زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو سب کو برابر دے، بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر حصہ دے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی وراثت کے اصولوں کے مطابق ہی بیٹے کو پورا حصہ دیتا ہے اور بیٹی کو آدھا حصہ دے کر جائے تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اس لیے کہ اگر والد فوت ہو جاتا تو بعد میں تو ایسے ہی تقسیم ہونا تھا کہ بیٹے کو پورا ملتا اور بیٹی کو آدھا ملتا، تو اگر دنیا میں ایسے تقسیم کر جائے تو یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ بیٹیاں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں پورا حصہ دو۔ ہاں آپ کی طرف سے احسان ہے کہ آپ بیٹا بیٹی کو برابر دے کر جائیں، تو یہ بہتر ہے، مستحب ہے، زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔
لیکن اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اور اس نے وراثت تقسیم نہ کی تو پھر اصول یہی چلے گا، پھر یہ اصول لازمی ہے کہ بیٹے کو پورا حصہ ملے گا اور بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا۔ پھر جو بڑا بیٹا ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلا کام تجہیز و تکفین کے بعد یہ کرے کہ وہ اپنے والد کی وراثت کو تقسیم کر دے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہی والد فوت ہوا تجہیز و تکفین کے بعد وراثت کی تقسیم میں بہت تاخیر سے کام لیا جاتا ہے، تاخیر سے کام لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی مطالبہ کر بھی دے تو کہتے ہیں کہ ابھی تک تو والد کا کفن میلا نہیں ہوا، یہ پہلے ہی وراثت کو تقسیم کرنے بیٹھ گئے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جتنی جلدی وراثت کی تقسیم ہوگی اتنا جلدی ہی مرحوم کو اور مرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوگی۔ یوں اس لیے کہ جب اس کا مال تقسیم ہو گیا تو گویا کہ اس کے تمام حقوق ادا ہو گئے۔ تو جب کوئی آدمی فوت ہونے کے بعد سب سے پہلا کام تجہیز و تکفین کے بعد وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، مسائل تو بہت ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کے ذمے نمازیں بھی ہیں جو اس نے نہیں پڑھی، روزے بھی اس کے ذمے باقی ہیں، تو اب ورثاء کے ذمے کیا حق بنتا ہے؟ تو اس بارے میں مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اگر مرنے والا نماز اور روزوں کے فدیے کی وصیت کر گیا کہ جی میرا آخری وقت ہے اور میرے ذمے کچھ نمازیں باقی تھیں اور میرے ذمے کچھ روزے باقی تھے، تو تم اس کا فدیہ دے دینا، اس کا کفارہ دے دینا، تو پھر اس صورت کے اندر تہائی مال تک اس کی اس وصیت کو پورا کرنا واجب ہے۔ یعنی ورثاء کے ذمے ہے، حساب لگا کر اندازے سے اگر بتا گیا ہے تو فبیہ، ورنہ اندازہ لگا لیں اس کی نمازوں کا اور اس کے روزوں کا فدیہ دے دیں، یہ واجب ہے۔ اور اگر وہ وصیت نہیں کر گیا لیکن بیٹے کو بیوی کو پتہ ہے کہ اس کی اتنی نمازیں چھوٹ گئیں یا اس کے فلاں سال کے اتنے روزے چھوٹ گئے، اگر وہ اپنی طرف سے اپنے حصے میں سے، اس کے حصے میں سے نہیں، یعنی جو وراثت کا حصہ انہیں ملے گا، اپنے حصے میں سے اگر اپنے باپ، اپنی ماں، بیوی، بچوں کا، کوئی بیٹا فوت ہو گیا اس کا اگر یہ فدیہ دینا چاہے تو یہ مستحب ہے، دے سکتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس کے اس فدیہ دینے سے آخرت میں اس مرنے والے کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل ابداننا بطاعتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ